السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایسی فیملی کی ہے جن کے گھر میں ایک ایسی خوفناک چیز آ گئی جس نے انہیں ایسے مسائل سے دوچار کر دیا جس کا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر آپ ہارر اور پراسرار کہانیوں کے شوقین ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ہی کہانیاں لاتے ہیں۔ آج کی کہانی سامعہ نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ واقعہ کافی عجیب ہے۔ آئیے سامعہ کی زبانی ہی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ اس سارے واقعے کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب 1983 میں کراچی سے ابوظہبی جانے والا جہاز گلف ایئر 771 کے بیگیج ڈپارٹمنٹ میں بم نصب ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور جہاز کریش ہو گیا۔ اس میں عملے سمیت 112 افراد تھے اور سب ہی ہلاک ہوئے۔ ان میں میرے نانا اور نانی بھی تھے۔ نانی ابوظہبی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہی تھی اور پھر وہیں سے ان کو عمرے پر جانا تھا۔ نانا اور نانی کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک میری امی اور ایک خالہ زلیخا۔ خالہ اس وقت 12 سال کی تھی۔ امی کی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میرے والد نانا کے بھتیجے بھی تھے۔ نانا نے یتیم بھتیجے کی پرورش اپنی اولاد کی طرح ہی کی تھی۔ ابو 8 سال کی عمر سے ہی نانا کے گھر میں رہ رہے تھے۔ امی سے شادی کے بعد ابو نے الگ گھر لینا بھی چاہا تو نانا نے لینے نہ دیا۔ امی رخصت ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی گئے۔ نانا نانی کا جب ابوظہبی جانے کا پلان بنا تو زلیخا خالہ کو انہوں نے امی ابو کے پاس ہی چھوڑ دیا اور پھر وہ دنیا ہی چھوڑ گئے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ ابو نے بہت ہمت سے امی اور خالہ کو سنبھالا۔ یہ ایک کڑا وقت تھا جو آہستہ آہستہ گزر ہی گیا۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ نیچے 2 کمرے تھے اور اوپر بھی 2۔ نانا نانی نے امی ابو کو اوپر کی منزل دے دی تھی، لیکن ان کے انتقال کے 2 سال بعد یہ لوگ نیچے شفٹ ہو گئے اور نانا نانی کا سامان اوپر سیٹ کر دیا۔ اس وقت خالہ ضد کر کے اوپر شفٹ ہو گئی تو امی ابو نے بھی ان کو منع نہیں کیا۔ وہ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ خالہ نویں جماعت میں آ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگے۔ یہ تبدیلی جب سے آنا شروع ہوئی جب امتحان کے لیے ان کی 2 ہم جماعت دوستیں ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے آنے لگی۔ 3-4 روز وہ لگاتار آئیں۔ ایک دن زلیخا خالہ ان کے لیے جوس بنانے کچن میں گئی۔ کچن سے ماچس بھی لے گئی۔ امی کو اس وقت تو پتہ نہ چلا۔ اس شام خالہ کی دوستیں بہت جلدی اور ہڑبڑاہٹ میں گئی تو امی کو کچھ عجیب لگا۔ پھر جب سے ہی خالہ کا رویہ بدل گیا۔ امی کو ماچس ڈھونڈنے پر بھی نہ ملی تو انہوں نے نئی نکال لی۔ کچھ دن بعد امی کو وہ خالہ کے بیڈ کے نیچے سے مل گئی۔ انہوں نے خالہ سے پوچھنا تھا لیکن ان کے ذہن سے نکل گیا۔ ان دنوں امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر امی ابو کو نئے مہمان کی آمد کی خوشخبری ملی۔ وہ بہت خوش تھے۔ شروع ہی دنوں میں امی کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہو گئے کہ ڈاکٹر نے ان کو بیڈ ریسٹ تجویز کیا۔ اوپر شفٹ ہونے کے بعد بھی خالہ سارا دن ساری شام نیچے ہی گزارتی تھی۔ اب بات اور ہو گئی تھی۔ ابو کام کی وجہ سے بے حد مصروف ہو گئے تھے اور خالہ نے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ ابو نے امی سے کہا تم زلیخا کو نیچے شفٹ کر لو، لیکن جب امی نے خالہ سے کہا تو جیسے ان کا موڈ بگڑ گیا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ امی تو پہلے ہی ان کے رویے سے خائف تھی لیکن ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ امی نے ابو سے جھوٹ کہہ دیا،
سارا دن زلیخا میرے ساتھ ہوتی ہے، آپ فکر نہ کریں، جب آپ کی نائٹ شفٹ ہوگی میں اس کو اپنے پاس سلا لیا کروں گی۔ شاید یہی امی سے غلطی ہو گئی، وہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو شدت سے یاد کر رہی تھی۔ زلیخا خالہ کو انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور دوسری طرف خالہ نے زیادہ بات کرنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ جتنا وقت نیچے ہوتی بحالت مجبوری بیٹھتی، لیکن گھر کا کوئی کام نہ کراتی۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا، خالہ نیچے بیٹھی تھی، امی نے پکانے کے لیے گوشت نکالا تھا۔ امی نے کچن کے سنک میں ابو سے منگایا 1 کلو گوشت پانی میں ڈال کر رکھا ہی تھا کہ اوپر سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگی۔ امی چونک گئی اس آواز سے۔ خالہ پہلے تو انجان بن گئی۔ امی نے خالہ سے پوچھا، زلیخا یہ کیسی آواز ہے؟ تم چھت کا دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑ آئی؟ تو خالہ نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ناشتہ کرنے میں لگی رہی، لیکن آواز آہستہ آہستہ آتی رہی۔ خالہ کے کوئی جواب نہ دینے پر امی پھر سر جھٹک کر نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر واپس آئی تو خالہ اوپر جا چکی تھی اور وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ اپنے بال سکھا کر جب وہ کچن میں کھانا پکانے کی غرض سے گئی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ کلو بھر گوشت غائب تھا، پیالے میں بس اس کا خون والا پانی تھا۔ کچن کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، یقیناً یہ کسی بلے کا کارنامہ تھا، لیکن امی کو یاد تھا کھڑکی بند تھی۔ امی کو خالہ پر بھی غصہ آیا، کم از کم کچھ خیال کرنی تھی، لیکن انہوں نے ضبط کیا۔ بہلنے کے لڑکے کو کہہ سن کر دوبارہ گوشت منگا کر پکا لیا، اور پھر کچھ روز بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ ابو دفتر جانے سے پہلے گوشت سبزی دے جاتے تھے۔ امی لمحہ بھر کو کمرے میں گئی ہوں گی۔ اس دن خالہ نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ یہ بھی آئے دن معمول ہو گیا تھا، ان کا جب دل چاہتا چھٹی کر لیتے۔ امی کو لگا جیسے خالہ تیزی سے کچن سے نکل کر اوپر بھاگی ہے، لیکن جب وہ باہر آئی تو کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھی ان کو وہم ہوا ہے، لیکن ان کے ہوش جب اڑے جب گوشت کی تھیلی پھٹی ہوئی دیکھی اور اس میں سے صرف تھوڑا سا گوشت پڑا تھا۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے خالہ کو بہت آواز دی، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر جب وہ دوپہر میں اٹھ کر آئی تو امی نے صرف اتنا پوچھا کہ تم صبح نیچے آئی تھی؟ تو خالہ صاف مکر گئی۔ یہاں سے امی کے دماغ میں شک آ گیا۔ اس دن ابو کی نائٹ تھی، وہ تو صبح سے گئے ہوئے تھے، نوکری کے کچھ مسائل چل رہے تھے۔ امی کا کوئی ایسا قریبی رشتہ نہیں تھا جس سے اس سب کا ذکر کر کے، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ابو سے اس سارے شکوک و شبہات کا ذکر ضرور کریں گی۔ انہوں نے خالہ کو کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ ان کے پاس آ کر سو جائے۔ خالہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب امی کو اندازہ ہو رہا تھا کچھ تو ایسا تھا جو خالہ چھپا رہی تھی۔ وہ سارا دن ان کا اسی الجھن پریشانی میں گزرا۔ خالہ پھر دوپہر میں نیچے آئی۔ امی کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ ان کو نارمل دیکھ کر امی نے صبح والے واقعے کا ذکر نہ چھیڑا، بلکہ وہ خوش دلی سے گھر کے کام کرا رہی تھی۔ کچھ اس دن امی کی طبیعت بھی بوجھل تھی۔ امی نہیں جانتی تھی کہ کیا طوفان آنے والا ہے۔ نیچے گھر میں نانی کے ہاتھ سے کاڑے ہوئے آیت الکرسی اور دعاؤں کے فریم آویزاں تھے۔ یہ سالوں سے اس لاؤنج میں لگے تھے، شاید نانی کے جہیز کے تھے۔ خالہ نے لاؤنج کی صفائی کی اور وہ اتار دیے اور کہاں لے جا کر رکھ دیے پتہ نہیں۔ امی نے ان کو
टोकना भी चाहा कि वो उसको वापस लगा दे, लेकिन खाला का अच्छा मूड देखकर वो कुछ कह ना पाई। दोपहर से शाम तक खाला अम्मी के साथ थी। शाम को वो ऊपर से अपना सामान लेने गई, फिर घंटा भर तक ना आई। रात हो गई। अम्मी को भूख लगी तो वो किचन में जाकर खाना निकालने लगी। खाना निकालकर वो मुड़ी ही थी कि पीछे खड़ी खाला को देखकर डर गई। उनके मुंह से निकल गया, जुलेखा क्या करती हो? इतनी बेआवाज आई हो कि मेरी जान ही निकल गई। ये कहती अम्मी हाथ में पकड़ा सालन का डोंगा लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगे। खाला ने अम्मी को पीछे से जोर से धक्का दिया। सालन का डोंगा तो हाथ से गिरा ही गिरा। अम्मी भी बहुत बुरी तरह से गिरी। मेज का कोना उनके माथे पर अलग लगा। उनका सर फट गया। दर्द से बेहोश होते हुए अम्मी ने जो खुली आंखों से मंजर देखा वो ये था कि खाला नीचे पड़े सालन की बोटियां उठाकर जानवरों की तरह खा रही थी। आंखों में बेयकीनी, खौफ और सदमा लिए तकलीफ से दोहरी होती अम्मी बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अस्पताल में थी। अब्बू उनके सिरहाने अफसरदा बैठे थे। वो खुशी जिसका उनको इंतजार था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो उनसे रूठ गई। शायद उस दिन वो अम्मी को भी खो देते अगर वक्त पर ना पहुंचते। अब्बू कुछ जरूरी सामान लेने घर आए थे। उनको अम्मी की बहुत फिक्र हो रही थी। एक चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। दरवाजा खोलकर जब घर में दाखिल हुए तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अम्मी और खाला को आवाज देते वो लाउंज में दाखिल हुए। अंदर के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। अम्मी लाउंज के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी और खून बह रहा था, और खाला भी अम्मी के पास बेहोश पड़ी थी। दोनों को अस्पताल लाया गया। वक्त पर पहुंचने से अम्मी की जान बच गई। खाला को तो होश आ ही गया था। अब्बू ने उनसे पूछा, जुलेखा क्या हुआ था? तुम्हारी बाजी और तुम दोनों बेहोश कैसे हुए? खाला बजाय जवाब देने के रोने लग गई। कुछ बता ही नहीं रही थी। अब्बू ने अम्मी से पूछा। अम्मी पर तो सदमा और खौफ हावी था। वो तो रो भी नहीं रही थी। कोई दूर करीब के ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं थे जिनको उस वक्त अब्बू बुला सकते। अम्मी ने तय कर लिया था जो भी हो जाए वो एक बार घर पहुंच जाए, अब्बू को सारी तफसील बता देंगी। परेशान हाल अब्बू दवाइयां खरीद रहे थे। उनको अस्पताल में अख्तरी बुआ टकरा गई। वो नानी की सहेली थी। नानी की जिंदगी में ही वो जहलम शिफ्ट हो गई थी। इतने सालों में उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया। नानी के इंतकाल पर ताजियती फोन आया था। अब्बू को देखकर वो बड़ी खुश हुई। अम्मी के बारे में सुनकर फौरन भागी भागी अम्मी के पास आई। अम्मी उनके गले लगकर खूब रोई। उनको देखकर अम्मी को बड़ा हौसला हुआ। अख्तरी बुआ ने खाला का पूछा तो अब्बू बताने लगे वो दूसरे वार्ड में है। खाला के जिक्र पर अम्मी ने हाथ में थामा अख्तरी बुआ का हाथ जोर से पकड़ लिया। अख्तरी बुआ को कुछ अजीब लगा। वो जहांगीदा और बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली तहज्जुद गुजार खातून थी। लोग उनसे बच्चों को दम करवाते थे, मगर ये भी कहा जाता था उनके अब्बा के ताबे जिन हुआ करते थे और बुआ के पास अपने अब्बा का इल्म है। उन्होंने अब्बू से कहा कि उनको खाला से मिला दे। अब्बू उनको खाला के पास लेकर गए। बुआ ने खाला को दूर से देखा और कुछ सोच में पड़ गई। फिर बुआ ने अब्बू से पूछा, बिटिया की छुट्टी कब होगी? अब्बू ने बताया कि सुबह घर चले जाएंगे। बुआ अब्बू को बोल गई, चलो फिर मैं सुबह आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ दिन तुम्हारे घर रुक जाऊंगी। बच्चियों को कोई संभालने वाला होना चाहिए।
ابو خوش ہو گئے اور مطمئن بھی۔ ایک تکلیف دہ رات اور گزر گئی۔ خالہ نہ امی کو دیکھنے آئی، نہ امی نے خالہ کا پوچھا۔ ابو سمجھ نہیں پا رہے تھے ان دونوں میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ابو نے امی کو بتا دیا تھا افطری بوا ساتھ جائیں گی۔ امی بھی کچھ مطمئن ہو گئی، انہیں واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح بوا اپنے سامان کے ساتھ آ گئی۔ ابو تینوں کو لے کر گھر آئے۔ گھر کی صفائی تو وہ رات کو آ کر گئے تھے۔ اس گھر میں داخل ہوتے وقت بوا نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ ابھی تک دونوں بہنوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خالہ تو گھر آ کر سیدھا اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ابو نے روکنا چاہا لیکن بوا نے اشارے سے منع کر دیا۔ امی کو گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب یاد آ گیا اور پھر انہوں نے روتے روتے سب بتایا۔ ابو بھی یہ سب جان کر شوق میں آ گئے۔ افطری بوا جیسے کچھ جانتی تھی، وہ چپ تھی۔ وہ زلیخا نہیں تھی، یہاں کالا سایہ ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ امی ابو پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، اچانک بوا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے ان کو ڈر ہو کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اشارہ کیا تو امی ابو کو سمجھ تو کچھ نہ آیا۔ یہ اندازہ ہو چکا تھا کچھ بہت غلط ہے۔ افطری بوا کے ایسے اشارے پر امی ابو بھی چپ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کے چپ ہونے پر زلیخا خالہ اچانک کمرے میں آ گئی، جیسے وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو، اور آ کر گھور گھور کر بوا کو دیکھنے لگی۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ ابو اور امی دونوں ہی کچھ خوفزدہ بھی ہو گئے تھے۔ بوا نے پر اعتماد لہجے میں بغیر ڈرے خالہ سے کہا، ہاں بھائی زلیخا، میں آج تمہارے ساتھ سوؤں گی۔ بوا کا یہ کہنا تھا کہ خالہ پلٹ کر سیدھا کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد بوا نے کچھ پڑھائی کی اور پھر صرف اس کمرے کا حصار کیا جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد بوا نے جو بتایا اس نے امی اور ابو کے ہوش اڑا دیے۔ بوا کا کہنا تھا ابھی جو کمرے میں آئی تھی وہ زلیخا نہیں تھی۔ جب زلیخا کو انہوں نے ہسپتال میں دیکھا، اس کو دیکھ کر ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس کے اوپر کوئی چیز حاوی ہے جو اس سے کام لے رہی ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے باقاعدہ سیاہ سایہ دیکھا۔ ابھی بھی وہ زلیخا کا روپ لے کر آئی تھی۔ یہ کوئی گندی روح ہے جس نے زلیخا اور اس گھر کا پیچھا لے لیا ہے۔ یہ سن کر میرے والدین بے حد پریشان ہو گئے۔ ان کی زندگی میں پہلے ہی کیا کم غم تھے۔ نانا نانی کے جانے کے بعد کچھ سنبھلے تو اولاد کا دکھ لگ گیا، اور اب خالہ۔ افطری بوا نے ان کو تسلی دی کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گی۔ امی سے انہوں نے ایک ایک بات تفصیل سے پوچھی، کب سے یہاں مسئلہ ہے اور کیا کیا ہوا ہے۔ امی کو یاد آیا کہ اصل میں جب سے خالہ کا رویہ بدلنا شروع ہوا، وہ دن جس دن ان کی دوستیں آئی تھی، اس کے اگلے دن سے ہی یہ سب شروعات ہوئی۔ بوا نے کہا وہ کوشش کرتی ہے پتہ لگے اصل بات کیا ہے۔ انہوں نے امی ابو کو سختی سے منع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے ورنہ موت ہے۔ یہاں جو بھی چیز ہے اس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ وہ وہی کمرے میں مراقبے میں بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے مراقبے کے دوران اوپر سے آوازیں بھی آئی اور کھٹر پٹر بھی ہوتی رہی، لیکن مراقبہ سکون سے مکمل ہوا۔ پھر جو بوا نے بتایا وہ کافی حیران کن تھا۔ جو سایہ اس گھر پر ہے وہ خود نہیں آیا، اس کو عمل کے ذریعے بلایا گیا ہے۔ یہ چیزیں آتی آپ کی مرضی سے ہے لیکن جاتی اپنی مرضی سے ہے۔
اب سوال یہ تھا کہ یہ عمل کس نے کیا؟ کیا یہ سب خالہ کی دوستوں نے کیا تھا؟ اس کا پتہ لگانا بہت ضروری تھا۔ اس پوری رات بوا نے کمرے میں پڑھائی کی، اور پھر اس پڑھائی کے دوران کبھی خالہ کی چیخ کی آواز، کبھی ان کی تکلیف میں مدد کے لیے پکارتی آواز، اور کبھی دھمکاتی ہوئی آوازیں آتی رہی۔ بوا دیدار تھے، ان کے ہونے سے امی ابو کو حوصلہ تھا۔ اگلے دن بوا نے ابو سے لوبان اور کچھ چیزیں منگوائی، اور امی نے خاص طور پر خالہ کی دوستوں کی معلومات لانے کو بھیجا۔ ابو بوا کے بھروسے امی اور خالہ کو چھوڑ کر گئے۔ پوری رات کے عمل کے بعد بھی بوا تازہ دم تھی، بلکہ وہ امی کے منع کرنے کے باوجود آرام سے کچن میں امی کے لیے یخنی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ خالہ زلیخا ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی، تو بوا نے ان کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا۔ البتہ امی کی طبیعت مزید نڈھال ہو گئی۔ ابو سامان بھی لے آئے اور خالہ کی دوستوں کی معلومات بھی، اور جو خبر ابو لائے وہ پریشان کن تھی۔ خالہ کی ایک دوست 4 دن پہلے ہی حادثاتی طور پر مر گئی، اور دوسری کے ابا کا انتقال بھی اس کے 1 دن بعد ہوا، اور تیسرے دن امی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ معاملہ خطرناک تھا۔ بوا کو روحانی علاج آتا تو تھا، اس میں جان کا خطرہ تو بوا کو بھی تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، ثابت قدم رہی، اور پھر بوا نے علاج کیا بھی۔ انہوں نے خلوص نیت سے خالہ کا علاج کیا، اور اللہ نے بھی مدد کی، اور خالہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ ان کی اس دوست نے کسی کتاب سے روح کو بلانے کا عمل سیکھا تھا، اس کو کرنے کے لیے اسے مدد درکار تھی۔ خالہ تو سن کر فوراً تیار ہو گئی۔ دراصل وہ نانا نانی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک اور دوست کو بھی ساتھ ملا لیا۔ دوران عمل ان سے غلطی ہوئی، اور نہ جانے کون سی خبیث روح تھی جو آ گئی، اور پھر اس نے خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ نیچے دیوار پر لگی آیات کی وجہ سے نہیں جا پاتی تھی، لیکن اوپر وہ پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی۔ اس نے جانے بھی لی، لیکن اس کو اور خون چاہیے تھا۔ ایک وقت آتا وہ خالہ کو بھی مار دیتی، لیکن اختری بوا نے سارا معاملہ سنبھال لیا۔ اس حادثے کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی، پھر خالہ کی شادی بھی ہوئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی خالہ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی۔ یہ بھی ایک حادثہ تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔